السلام علیکم تمام سامعین کرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 153 اور 154 کے بارے میں۔ ان دونوں احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے اور بیت الخلاء کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ دراصل ان آداب یا تعلیمات کا مقصد مسلمان کو پاکیزگی، صحت، حسن معاشرت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی ترغیب دینا ہے۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ کیا تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے۔ احادیث مبارکہ کے اختتام پر مختصر ان کی وضاحت اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق کا جائزہ لیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 153، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز نوش کرے تو برتن میں سانس نہ لے، نیز جب بیت الخلاء آئے تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ اس سے استنجا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 154، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو مستور کو دائیں ہاتھ سے نہ تھامے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں سانس ہی لے۔ احادیث 153 اور 154 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ دونوں تقریباً ایک ہی مضمون پر مشتمل ہیں۔ ان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی مشروب پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب پیشاب یا قضائے حاجت کے لیے جائے تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ پکڑے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ ان دونوں احادیث میں اسلام کے نہایت اہم اصول یعنی طہارت، نظافت، حسن معاشرت اور ادب کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام انسان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کو یکساں اہمیت دیتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزمرہ زندگی کے ایسے معمولی نظر آنے والے کاموں کے بھی آداب سکھائے جن سے انسان کی شخصیت اور معاشرہ دونوں سنورتے ہیں۔ برتن میں سانس لینے سے منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا سانس، تھوک یا منہ کے جراثیم مشروب میں شامل نہ ہوں، کیونکہ اس سے پانی یا مشروب آلودہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کے لیے ناگوار یا نقصان دہ بن سکتا ہے۔ اگر پینے کے دوران سانس لینے کی ضرورت محسوس ہو تو سنت یہ ہے کہ برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لیا جائے، پھر دوبارہ پانی پیا جائے۔ یہ حکم نہ صرف بہترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے بلکہ جدید طبی اصولوں کے مطابق بھی صحت اور صفائی کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو پکڑنے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اسلام نے دائیں ہاتھ کو پاکیزہ، معزز اور عزت والے کاموں کے لیے مخصوص کیا ہے، جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، سلام کرنا، مصافحہ کرنا اور دیگر نیک اعمال انجام دینا۔ اس کے برعکس بائیں ہاتھ کو صفائی اور نجاست سے متعلق کاموں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس تقسیم سے مسلمان کے اندر صفائی کا شعور، نظم و ضبط اور پاکیزگی کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ یہ احکام بنیادی طور پر ادب، نظافت اور سنت کی تعلیم کے لیے ہیں۔ بلا عذر دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یا شرمگاہ پکڑنا مکروہ ہے، البتہ اگر کوئی مجبوری ہو، مثلاً بایاں ہاتھ زخمی ہو یا قابل استعمال نہ ہو تو ضرورت کے تحت دائیں ہاتھ کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح برتن میں سانس لینے سے ممانعت کا مقصد دوسروں کی صحت اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، جو اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں میں سے ایک ہے۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو عبادات کے ساتھ ساتھ کھانے پینے، صفائی، طہارت اور معاشرتی آداب کی بھی بہترین تعلیم دیتا ہے۔
مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی، جسمانی صحت، پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاق کا ذریعہ ہے۔ اب ہم ان احادیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام دین طہارت اور نظافت ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 2، پانی یا کسی بھی مشروب کے برتن میں سانس لینا منع ہے تاکہ مشروب آلودہ نہ ہو۔ نمبر 3، اگر پینے کے دوران سانس لینے کی ضرورت ہو تو برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لینا چاہیے۔ نمبر 4، دائیں ہاتھ کو عزت، پاکیزگی اور اچھے کاموں کے لیے مخصوص رکھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 5، استنجا اور دیگر نجاست سے متعلق کام بائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ نمبر 6، پیشاب یا قضائے حاجت کے وقت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو پکڑنا منع ہے۔ نمبر 7، اسلام صحت عامہ اور حفظان صحت کے اصولوں کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 8، دوسروں کی صحت اور سہولت کا خیال رکھنا اسلامی اخلاق کا اہم حصہ ہے۔ نمبر 9، مسلمان کو کھانے پینے اور بیت الخلاء کے تمام آداب میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ نمبر 10، اسلام انسان میں صفائی، تہذیب، نظم و ضبط اور حسن اخلاق پیدا کرتا ہے۔ نمبر 11، چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ نمبر 12، ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف عبادات ہی نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ نمبر 13، دائیں اور بائیں ہاتھ کے استعمال کی شرعی تقسیم انسان کو پاکیزگی اور نظم کی عادت سکھاتی ہے۔ نمبر 14، سنت پر عمل کرنے سے جسمانی صحت، روحانی پاکیزگی اور معاشرتی حسن اخلاق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 15، ایک مسلمان کو اپنی ذاتی صفائی کے ساتھ دوسروں کی صحت اور راحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی بھی احادیث مبارکہ ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوں گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔